دکاندار کے پاس ایک بندہ گیا اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے یہ کپڑا چاہیے، آرڈر دیا اس نے. اچھا ہماری دکان کے سامنے کسی دکاندار پہ گاہک جائیں تو بندہ کہتا ہے یار کوئی تسبیح پڑھتا ہے، یہ کوئی تعویذ کر دیا، سارے گاہک ادھر ہی جاتے ہیں. اچھا ادھر سے ہو کر کوئی آئے تو ہم کہتے ہیں بندہ ہی صحیح نہیں ہے، ادھر مت جانا، 2 نمبر کا مال بیچتا ہے، ہمیشہ میرے پاس آیا کرو، وہ تو جھوٹا آدمی ہے. اتنی برائیاں کریں گے، حالانکہ اس کسی کا رزق نہیں چھین سکتے، نہ اپنا بڑھا سکتے ہیں، لیکن حسد کر رہے ہیں. اب کیسے لوگ تھے؟ وہ بندہ گیا تاجر کے پاس، کہتا ہے مجھے یہ کپڑا چاہیے. تو تاجر کہتا ہے جو آپ کپڑا مانگ رہے ہیں نا وہ ہے میرے پاس، میں دے بھی سکتا ہوں آپ کو، لیکن اللہ کی شکر، اللہ کی مہربانی سے صبح سے میرا کام بہت اچھا چل رہا ہے، سامنے میرے بھائی کی دکان ہے، میں دیکھ رہا ہوں صبح سے خالی بیٹھا ہے، آپ یہ کپڑا اس سے لے لیں تاکہ اس کی بھی بکری ہو جائے. یہ ہے اسلام، یہ ہے ایثار. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں یہ گاہک ادھر گیا تو میرا رزق لیں گے. نہیں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جو میرے نصیب، ایک جملہ یاد کر لو، جو میرے نصیب میں ہے نا وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں مجھے کوئی دے نہیں سکتا. میں کچھ بھی کر لوں میں نہیں چھین سکتا، اپنے نصیب میں نہیں وہ نہیں ملنا. بس جلد بازی کر کے ہم حرام کما لیتے ہیں، جلد بازی کر کے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. تو خدا رہا اسی طرح. اچھا اب کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتے بعض لوگ، زندگی میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، مگر دوستوں میں بیٹھتے تو جھوٹ بولتے ہیں، مستی مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں. مذاق میں جھوٹ، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار کسی صحابیہ کے گھر گئے اور دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا تھا. وہ صحابیہ کہہ رہی تھی ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں واقعی کچھ دینے کا ارادہ تھا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ دینا تھا. فرمایا پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ جھوٹ ہو جاتا. اب ہم چھوٹے چھوٹے بچوں سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، بیٹا سو جاؤ ورنہ وہ آ جائے گا، بھوت آ جائے گا. کون آئے؟ کہاں سے بھوت آئے گا بھائی؟ اب بچے کو ڈرانے کے لیے جھوٹ، بچے کو سلانے کے لیے جھوٹ. یہ غور کریں، اصل میں ہمیں تمیز ہی نہیں ہے کب کیا بولنا ہے. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ریاض قادری صاحب کو اللہ سلامت رکھے، یہ انہوں نے ہمیں سوچ دی کہ پہلے تولو بعد میں بولو. ہم بولی جاتے ہیں پرواہ ہی نہیں ہے. عام بول چال میں کس طرح اچھا جھوٹ بولیں گے یا جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیں گے. ابھی مثال کے طور پہ میں آپ کے گھر آیا ہوں، ہمیں بہت جگہ دعوتوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، آپ کو بھی ملتا ہے. پہلا سوال، اچھا بالخصوص اگر کوئی سفر کر کے آئے، آپ کے تو بہت سارے زائرین ہی ملتے ہوں گے ماشاءاللہ، آپ کے دوست احباب عمرے پر آئے، پہلا سوال کریں گے اور سناؤ جناب سفر کیسا گزرا. اب کیا وہ آپ کو ساری تفصیل بتایا کہ سفر میں میرا بیگ بھی غائب ہو گیا، میں جناب فلائٹ میں بھی بہت تھک گیا، میری نیند بھی نہیں ہوئی، میں بڑا پریشان ہوں؟ کوئی نہیں کہتا بہت اچھا گزرا. اب بتائیے جس کو سفر میں تکلیف ہوئی اور وہ یہ کہے کہ بہت اچھا گزرا، یہ جھوٹ نہیں؟ یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. سمجھ رہے بات کو؟ آپ نے سوال ہی ایسا کیا کہ سامنے والے نے جھوٹ بولنا. آپ جھوٹ بلوانے پر سوال کر رہے ہیں، حالانکہ سفر میں ہر بندہ تکلیف اٹھاتا ہے. جہاز میں آیا ہے، کبھی اس کو کھانا ملا نہیں ملا، آرام. سفر کو حدیث میں عذاب کا ٹکڑا کہا گیا. آپ اس کو یہ کہیں اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے، اللہ خیر فرمائے، جو آپ کو تکلیفیں اٹھائیں اللہ اس کی برکتیں دے. دوسرا سوال، اب کسی کے گھر گئے، آپ کو اچھا خاص طور پہ کسی کے گھر پہ اگر جا کے رکے، صبح اٹھتے، میرے ساتھ تو کئی بار ہوا ہے، اور سناؤ رات آرام کیسا ہوا؟ اب اس کو بتائیں بھائی رات کیسے گزری، میں تو سویا ہی نہیں ساری رات. نہ یہ بول سکتا ہے بندہ بھائی میرے تو آپ کے نئی جگہ پر نہیں آتی نیند انسان کو. بعض اوقات بستر مزیدار نہیں ہوتا، وہ تکیہ نہیں ہوتا جس پہ نیند آ رہی ہے. اب سب بتاؤں کہ وہ والا تکیہ نہیں تھا تمہارے گھر میں سے نیند نہیں آئی، یہ سوال ہی وہ ہے. اچھا وہ بھی اٹھ کے جائے گا بہت اچھی رات گزری، بلے ساری رات کروٹیں دیتا رہا، کیونکہ سوال کر دیا. پھر جناب کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد فوراً سوال، اور کھانا کیسا لگا ہمارے گھر کا؟ اب بندہ اس کو بتائے گا کہ بھائی میں تو چاول کھاتا ہوں، آپ نے روٹی کھلائی. یا جو روٹی کھانے والا اس کو نہیں کرنی چاہیے. آپ سے میری بات سمجھیے، یہ وہ سوال ہیں جو ہم روٹین وائز کرتے ہیں، جو رسم بنا دی ہم نے، مگر ان سوالوں کے جواب میں عموماً جھوٹ بولا جاتا ہے. کیسے کوئی کہے گا کہ مجھے کھانا اچھا نہیں لگا، کیسے کہے گا میری رات آرام، لیکن ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. بالکل اسی طرح کسی مریض کو دیکھنے گئے، ٹھیک ہے، اب یہ ساری باتیں ہمیں مدنی مذاکروں سے ملتی ہیں. اگر آپ مدنی چینل دیکھیں تو یہ امیر اہل سنت وہ بات کرتے ہیں جو ہم نے سوچی بھی نہیں تھی کبھی. اب احساس ہوتا ہے کہ یار کہاں کہاں کیا بول رہے ہیں. اب کسی بیمار کی عیادت کے لیے اچھا ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، اس کو ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، اور جو ملنے جائے گا وہ کہے گا یار تم تو بالکل ٹھیک ہو، کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. اور بالکل ٹھیک ہے تو ہاسپٹل میں کیوں ہے بھائی؟ یہ جھوٹ ہے. اچھا اس کو پوچھیں گے تمہاری طبیعت کیسی، وہ کہے گا بالکل صحیح ہو. بالکل صحیح ہے تو ڈرپ کیوں لگی ہوئی ہے بھائی؟ اس کی جگہ اچھے الفاظ ہیں، اللہ تمہیں صحت دے، سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ، گھبرانا مت، لا باس طہور انشاءاللہ. الفاظ کا چناؤ. میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی، ایک صحابیہ بچے کو ہی تو کہہ رہی تھی نا کہ کچھ دوں گی، آقا نے فرمایا کچھ نہیں دینا تھا تو جھوٹ ہو جاتا. ادھر ہمیں بولنے سے پہلے فکر ہی نہیں ہے. کسی کے انتقال کی اطلاع ملی، مجھے بہت دکھ ہوا. اپنے دل سے پوچھے کیا واقعی دکھ ہوا؟ یہ رسم ہے،
واقعی قریبی رشتہ دار پر تو دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی دور کے بندے کے بارے میں پتا چلا بندہ یہ کہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے مجھے بہت دلی دکھ پہنچا، دل کی گہرائیوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ زبان کی بھی گہرائی نہیں ہے، دل گہرائی تو دور کی بات ہے، لیکن بس رسمیں بنی ہوئی ہیں، الفاظ بنے میں، جملے بنے میں، سوچتے ہی نہیں ہم کیا بول رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، امیر علیہ سنت نے پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں کمال کی بات کی، کبھی سوچی ہی نہیں تھی۔ بچہ روتا ہے ہمارا چھوٹا سا گود کا بچہ، تو اس کو سوال پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ بیٹا آپ کو کس نے مارا؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کسی نے نہیں مارا، لیکن سوال وہ اشارہ کرے گا اس نے مارا، ہم بولے گا چپ ہو جاؤ کیوں مارا؟ نہ اس نے مارا تھا، ہم بچے کو بچپن ہی سے ایک جھوٹ کی پریکٹس کروا رہے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہنے کا کہ زبان یہ وہ چیز ہے، اچھا استعمال کریں تو جنت میں پہنچا دے گی، اور یہی زبان برا استعمال کریں تو جہنم کی گہرائی میں پہنچا دے گی۔ اس کو اور آسان سمجھ لیں، الفاظ کی ویلیو کتنی ہے۔ ایک بندہ 70 سال تک کفر پہ رہے اور ایک بار زبان سے کلمہ پڑھ لے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، زبان سے ہی کہے گا نا، 70 سال کی ساری اس کی کفر کی زندگی ایک طرف، اس کا ایمان لانا اللہ کی رحمت سے امیدوں سے جنت میں لے جائے گا۔ 70 سال تک مسلمان رہے، 70 سال تک عبادتیں کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، اور اسی زبان سے کفر بک دے، ختم ہوا سارا کچھ۔ سمجھیے یہ وہ چیز ہے، چاہے تو جنت میں لے جائے، چاہے تو جہنم کے گھڑے میں لے جائے۔ اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں، فضول باتیں کیوں کریں، کیوں ہنسی مذاق میں جھوٹ بولیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو ہنستے ہنستے گناہ کرتا ہے وہ روتے روتے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہم سوچتے ہی نہیں، مذاق مستی واقعات سنانے کے لیے، دوستوں کو ہنسانے کے لیے نہیں، پھر آخری بات اسی زبان سے مذاق کیا جاتا ہے۔ کوئی بیچارہ چھوٹے قد کا ہو اسے ٹھگنا کہتے ہیں، لمبا ہو اسے لمبو کہتے ہیں، موٹا ہو اسے موٹو کہتے ہیں، کالا ہو اسے کالو کہتے ہیں، کانا ہو اسے کانا کہتے ہیں۔ اس کی بعض اوقات کسی کی زبان اٹکتی ہو تو اس کی زبان میں اس کی نقل اتارتے ہیں، دوستوں میں ہو رہا ہوتا ہے، دوست بیٹھا بھی ہوتا ہے سامنے، اچھا لوگ کہتے، ہم کہیں بھی نا یار یہ کیا کر رہے ہو، اس کا دل دکھے، بولا نہیں وہ تو ہنس رہا ہے سامنے، آپ کے سامنے ہنس رہا ہے، اس کے دل پہ پوچھو کیا گزر رہی ہے۔ جس کو آپ موٹو کہہ رہے ہیں، جس کو آپ لنگڑا کہہ رہے ہیں، جس کو آپ کالا کہہ رہے ہیں، کیا وہ ہنستا ہوگا؟ اکیلے میں جا کے روتا ہو۔ کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ مجھے اور آپ کو اگر اللہ نے اچھا بنایا، بلکہ اپنا ذہن بنائے، کبھی کسی اندھے کو دیکھو نا، اسے اندھا کہنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تو نے مجھے آنکھ والا بنایا۔ کسی بہرے کو دیکھیں تو شکر ادا کریں، یا اللہ مجھے تو نے صحیح کام۔ اونچا سنتے ہیں لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جن کو اونچا سنائی دیتا ہے، اس کو دیکھ کر تو مجھے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری مہربانی میں صحیح سنتا ہوں۔ گونگے کو دیکھ کر شکر ادا کریں، لنگڑے کو دیکھ کر شکر ادا کریں، مگر یہاں شکر ادا نہیں کیا جاتا، یہاں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کے دن ان کو جنت کی طرف بلایا جائے گا۔ جب وہ جنت کے قریب آئیں گے تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہ پھر دور جائیں گے، پھر بلایا جائے گا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، پھر جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ کرتے ہیں نا لوگ، گھنٹی بجاتے ہیں، تنگ چپل چھپاتے ہیں، تکلیف دینے والے مذاق نہیں ہوتے۔ دیکھیں فرق ہے، مزاح اور مذاق میں فرق ہے۔ مزاح وہ ہے میرا بھی دل خوش ہو جائے، آپ کا بھی دل خوش ہو جائے، یہ شرعاً جائز ہے، لیکن ہمیں تمیز نہیں ہے نا بولنے کی، ہم مزاح سے مذاق میں پہنچ جاتے ہیں۔ مذاق وہ جو تکلیف دہ ہوتا ہے، جو ٹینشن والا ہوتا ہے، جو سامنے والی کی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے، ہم سمجھ رہے تو سارے ہنس رہے ہیں، ارے وہ رو رہا ہے، جس کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں وہ خوش تھوڑی ہو رہا ہے، جس کا مذاق اڑا رہے ہیں مل کے، جس کو ہماری بازاری لینگویج میں فلم چڑھانا کہتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ آپ نے حدیث سنی کہ جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہ واپس جائے گا، پھر بلایا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، کئی بار کیا جائے گا، آخر میں وہ جنت کی طرف جانے سے ہی مایوس ہو جائے گا۔ تو مذاق اڑانے والا، مزاح ایک الگ چیز ہے، خوشگوار بات کر لی، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، یہ ٹھیک ہے۔ خدا را اپنی زبان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آزا زبان سے کہتے ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی چلی تو ہم پھنس جائیں گے۔ یہ زبان جسم کا موسٹ سینسٹیو پارٹ ہے، اسی زبان سے کتنا آپ نیکیاں کر سکتے ہیں پتہ ہے، الفاظ کتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ 30 سیکنڈ نہیں لگے، 30 سیکنڈز بھی نہیں لگے۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا قانون کہ 30 سیکنڈ میں 1 کروڑ روپے کما لیں؟ اتنے سارے کاروبار تو کتنا مشکل ہو گیا کمانا، لیکن میں کہتا ہوں 1 کروڑ روپے بھی ہوں آپ کے پاس، کیا جنت میں ایک درخت خرید سکتے ہیں؟ چلو سارے مل کر اپنے پیسے ملاتے ہیں، جتنے بھی بیٹھے نا، پراپرٹی بھی بیچ دیتے ہیں، پھر بھی ہم جنت میں ایک درخت نہیں خرید سکتے۔ مگر میرے نبی کے، مدینے والے آقا کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے رب کریم جنت میں درخت لگا دیتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ود ان 30 سیکنڈز
آپ تو کاروباری لوگ ہو یار، جتنا جلدی پیسہ بنتا ہے ہم وہ کام کی طرف جاتے ہیں. اس سے بڑی نیکی، اس سے بڑا آسان طریقہ کیا ہے جنت میں؟ درخت کمائیں، نیکیاں کمائیں، برکتیں لوٹیں. یہ وہی زبان ہے جو فضول بولی جا رہی ہے، جھوٹ بولی جا رہی ہے. کاروبار پہ بھی بیٹھے ہیں تو درود چلتا رہے، کاروبار پہ بھی بیٹھے ہیں تو ذکر چلتا رہے، کاروبار پہ بھی بیٹھے ہیں تو اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر چلتا رہے. زبان تو فارغ ہے نا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے اتنا ذکر اللہ کرتے تھے. ایک بار نائی کے پاس گئے تو نائی نے کہا مجھے آپ کی مونچھیں کاٹنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں ورنہ ہونٹوں پہ کٹ لگ جائے گا، زخمی ہو جائیں گے آپ. کہتے ہیں ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹنے دو، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑتا. ایک بزرگ جو ہیں وہ روٹی نہیں کھاتے تھے، ستو پیتے تھے. ستو پنجاب والے سمجھتے ہوں گے. تو کسی نے کہا آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے، کھانے کے وقت ستو پی لیتے ہیں؟ کہا میں نے چیک کیا، جتنی دیر میں روٹی کھاتا ہوں اس سے کم دیر میں ستو پی لیتا ہوں، پیٹ بھر جاتا ہے، اور اتنی وقفے میں 80 تسبیح اور پڑھ لیتا ہوں. 40 سال سے میں نے روٹی نہیں کھائی ہے، بس کھانے کے وقت ستو پیتا ہوں تاکہ زیادہ وقت ذکر اللہ کر لوں. یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ ہمارے بزرگوں کا کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی ہیں. یہ ہے زبان کا کریکٹ استعمال. تلاوت کریں، ذکر کریں، درود پڑھیں. مگر ہماری زبان جھوٹ بولتی ہے، ہماری زبان دل آزاریاں کرتی ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو زبان کی احتیاط، زبان کو صحیح استعمال کرنا نصیب فرمائے. نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم دعا گو ہیں اس مبارک شب کے صدقے، مبارک ساعتوں کے صدقے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے اور اپنے اعضاء کو صحیح استعمال کرنا نصیب فرمائے. مختصر سا بیان اس نیت سے کیا ہمیں احساس ہو، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہی سکھایا جاتا ہے، آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، بالخصوص مدنی چینل مدینہ منورہ میں ہے، پابندی سے دیکھیں. یہاں مدنی چینل دیکھیں گے آپ کے گھر والوں کی سب کی اصلاح ہو. تو اب آپ خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی مدنی چینل کی دعوت دیں. اور سبحان اللہ ہر ہفتے کی رات ہمارے یہ ساری باتیں واقعی مجھے بھی نہیں پتا تھا. یہ امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے، اللہ نے وہ فہم و فراست دی ہے، وہ الفاظ کا چناؤ دیا ہے. ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ضرور دیکھا کریں. پاکستان میں تقریباً 9 بجے شروع ہوتا ہے، آپ کے یہاں 7 بجے ہوتے ہیں. ہفتے کو 2-2.5 گھنٹے نکالیں اور مدنی مذاکرہ دیکھیں تو انشاءاللہ ہم سب کی اصلاح ہوگی. اللہ کریم ہمیں اس عظیم تحریک کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.